السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود اظہر اسلم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے برِ صغیر میں نمک حراموں کی ڈیوڑی کے بارے میں۔ یہ ڈیوڑی کیا ہے اور اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ نمک حراموں کی ڈیوڑی ہے؟ نمک حراموں کی ڈیوڑی، جس میں انگریزوں نے انتہائی بہادر مسلمان نوجوان حکمران کو پھانسی دی، یہ کس ملک میں ہے اور اب کس حالت میں ہے؟ دغا باز اور غدار کو تاریخ فراموش نہیں کرتی۔ برصغیر کی تاریخ میں میر جعفر ایسا کردار ہے جس نے 18ویں صدی میں اپنے محسن سراج الدولہ سے قرآن پر حلف اٹھانے کے باوجود غداری کی اور جنگ پلاسی میں انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کروا کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ میر جعفر کا یہ جرم ضرب المثل بن گیا جو کسی بھی قوم کے غداروں اور دغا بازوں کو دیا جاتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کو جس جگہ پھانسی دی گئی، بعد ازاں اسی جگہ کو نمک حراموں کی ڈیوڑی کا نام دیا گیا۔ یہ ڈیوڑی میر جعفر کی رہائش گاہ تھی جسے اب یونیسکو نے تاریخی عمارت میں شامل کر رکھا ہے اور اس کا نام بھی تبدیل نہیں کرنے دیا۔ نواب سراج الدولہ 10 اپریل 1756 کو بنگال اور اڑیسہ کا نیا نواب بنا۔ اس وقت نواب کی عمر 20 سال تھی جب اسے ان حالات میں مسند اقتدار پر بٹھایا گیا کہ انگریز اپنے قدم جمانے کی سازشیں کر رہے تھے۔ نواب نے انگریزوں کے قدم روکنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کونسل کو خط لکھا کہ وہ جنگی تیاریوں سے باز آ جائیں اور صرف تاجروں کی طرح رہیں۔ انگریزوں نے اس کی بات نہ مانی تو 1 مئی 1756 کو نواب سراج الدولہ بھاری لشکر لے کر قاسم آباد جا پہنچا، جہاں انگریزوں کی چھاونی اور فیکٹریاں تھیں۔ اس نے جنگ کے بعد انگریز کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور 5 جون 1756 کو نواب نے کلکتہ کے قلعہ کے سامنے پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کی فوج نے شدید گولہ باری کرتے ہوئے اسے بھی فتح کر لیا۔ انگریز گورنر راجر ڈریک نے بھاگ کر جان بچائی۔ کلکتہ کے فتح کرنے کے بعد سراج الدولہ نے اس کا انتظام میر جعفر کے سپرد کیا اور خود سائنسی نواب شوکت جنگ کا قلعہ کما کرنے بہار جا پہنچا، اور جنگ میں شوکت جنگ کے مارے جانے کے بعد اس نے پورنیا اور پٹنہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انگریزوں کی سازشیں اور قوت کمزور ہو گئی۔ واپس مرشد آباد پہنچ کر نواب سراج الدولہ نے گرفتار انگریزوں کو رہا کر دیا۔ محقق بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے بلیک ہول اور دوسری کہانیاں گھڑ کر مدارس کونسل کو پیش کی اور بتایا کہ سراج الدولہ کو ختم کیے بغیر وہ ہندوستان اور خاص طور پر بنگال میں اپنا اقتدار نہیں بڑھا سکتے۔ 5 ستمبر 1756 کو 11 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا رابرٹ کلائیڈ کی قیادت میں روانہ ہوا تو سراج الدولہ نے دوبارہ کلکتہ پر فوج کشی کر دی۔ ایک صلح نامے کے بعد یہ جنگ ٹل گئی، لیکن انگریزوں نے اپنی سازشوں کا جال نواب کے گرد پھیلا کر اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ 9 ماہ بعد 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں بالآخر وہ جنگ ہوئی جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ جنگ پلاسی سے پہلے نواب کو بتایا گیا تھا کہ میر جعفر اور اس کا بیٹا غدار ہیں، اس لیے ان کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے۔ میر جعفر نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان نواب سراج الدولہ کو گھائل کر لیا اور اپنے اس محل میں، جہاں بعد میں نواب کو پھانسی دی گئی، میر جعفر نے قرآن پر اپنی وفاداری کا حلف دیا۔ لیکن جنگ کے دوران میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے اس کے بدلے میں میر جعفر کو ریاست کا نواب بنا دیا، لیکن اس کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ نواب سراج الدولہ کو پھانسی دے دے۔ نواب کو جس ڈیوڑی میں پھانسی دی گئی، تاریخ نے اس کو نمک حراموں کی ڈیوڑی کا نام دیا۔ اس محل کی ڈیوڑی یعنی گیٹ کے دروازے پر نواب کے دشمنوں پر کھلے تھے، جنہوں نے بعد ازاں پورے ہندوستان پر انگریزوں کے قدم جمانے میں مدد دی۔ میر جعفر غداری نہ کرتا تو نواب سراج الدولہ انگریز کو ہندوستان میں پنجے نہ گاڑنے دیتا۔ میر جعفر کے جس محل جعفر جنگ میں نواب کو پھانسی دی گئی، اسے یونیسکو کی دستاویزات میں نمک حراموں کی ڈیوڑی ٹریٹرز گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیوڑی بھارت کے مغربی بنگال ریاست کے شہر مرشد آباد کے علاقہ لال باغ میں جعفر جنگ کے قبرستان کے پاس موجود ہے، جہاں اس کے کھنڈر نما نمک حرام کی داستان سناتے نظر آتے ہیں۔ اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ویرانی اور بربادی کو ہی نمک حراموں کے انجام کار کے طور پر پیش کرنے کے لیے سلامت رکھا گیا تاکہ غدار ملت کے لیے یہ مقام عبرت کا نشان ہو۔
نمک حراموں کی ڈیوڑی کے نام سے مشہور یہ عمارت بہار بنگال کے مرشد آباد شہر میں ہے۔ اس عمارت کا نام اس کے مالک کے نمک حرامی کی نسبت سے نمک حراموں کی ڈیوڑی مشہور ہے۔ اس کو نہ صرف مقامی لوگ اس نام سے پکارتے ہیں بلکہ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس عمارت کا نام یہی نمک حرام حویلی ہے۔ اس عمارت کی در و دیوار سے ٹپکتی عبرت اور ورانی اس کے مالک کے نمک حرامی کے قصے سناتی ہے۔ اس عمارت پر آنے جانے والے لوگ تھوکتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تاریخ کی نامور نمک حرام میر جعفر کی حویلی ہے۔ 3 صدی قبل یہ عالیشان محل تھا جہاں بنگال کا گورنر نواب میر جعفر رہائش پذیر تھا، لیکن آج اس نمک حرام کی اولاد تک اس سے نسبت رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔